Welcome to my channel Dawat Tabligh Official. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں اے جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات محترم سامعین کرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر لوگوں کے قول کے مطابق لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ واقع اسراء و معراج اسی مہینے کے اندر پیش آیا ہے یہ بات تو مسلم اور پکی ٹھکی ہے کہ واقع معراج اور اسراء یہ کتب احادیث میں 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے جس کا ذکر بخاری شریف میں مسلم شریف میں مشکات شریف میں اور دیگر احادیث کی کتاب میں الگ الگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی روایات سے ملتا ہے اور سیرت نگار یعنی جو سیرت لکھنے والے لوگ ہیں جن کے اندر علماء کرام بھی ہیں ان کے معراج کے واقعے کے بارے میں 11 قول نقل کر دیے گئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کسی مہینے یا کسی تاریخ یا کسی سال کے ساتھ متعین اور فکس نہیں ہے چنانچہ اہل علم کا کہنا ہے کہ واقعہ معراج و اسراء معراج کس کو کہتے ہیں اسراء کس کو کہتے ہیں ہم اس کو بعد میں بتلا دیں گے تو سب سے پہلا قول سیرت نگار اور علماء کرام کا یہ ہے کہ واقع معراج اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بعثت کے وقت میں موجود ہوا یعنی پیش آیا یعنی جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی اس وقت پیش آیا یہ پہلا قول ہے دوسرا قول یہ ہے کہ بعثت کے ملنے سے پہلے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے 1 سال پہلے پیش آیا یہ دوسرا قول ہے تیسرا قول نبوت کے 5 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کی سیر کرائی گئی چوتھا قول ہے آپ علیہ السلام کو نبوت کے 12 سال کے بعد معراج نصیب ہوئی یہ 4 قول نبوت کے متعلق ہیں 5واں قول اللہ کے نبی علیہ السلام
کو مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے کے موقع پر اس سے 1 سال پہلے یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ چھٹا قول ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے پیش آیا۔ 7واں قول ہجرت سے 1 سال 3 مہینے پہلے پیش آیا۔ 7واں قول ہجرت سے 1 سال 4 مہینے پہلے پیش آیا۔ 8واں قول ہجرت سے 1 سال 4 مہینے پہلے پیش آیا۔ 9واں قول ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا۔ 10واں قول ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا اور 11واں قول ہجرت سے 7 سال پہلے پیش آیا۔ تو یہ ہے مختلف اقوال اہل علماء کے نزدیک جنہوں نے 11 قول معراج کے متعلق متعین کر دیے کہ الگ الگ کتابوں میں یہ الگ الگ باتیں پیش آتی ہے۔ پھر اس کے بعد بعض علماء کے قول یہ بھی ہے کہ ہجرت سے 3 مہینے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے پیش آیا۔ تیسرا قول محرم الحرام میں پیش آیا۔ چوتھا قول ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ 5واں قول ربیع الثانی کے مہینے میں پیش آیا۔ 6واں قول رجب المرجب کے اندر پیش آیا۔ 7واں قول رمضان المبارک میں پیش آیا۔ 8واں قول شوال المکرم میں پیش آیا۔ 9واں اور آخری قول ذی قعدہ کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ وہ تو پہلے سال کے اعتبار سے تھا، یہ مہینوں کے اعتبار سے گئے، یہاں تک کہ احادیث کے راویوں نے دن کو اور تاریخ کو متعین کر کے بھی بتلا دیا کہ الگ الگ تاریخ یہ ہو سکتی ہے کہ معراج کا واقعہ اس میں پیش آیا۔ 11 قول اہل علم و سیرت نگار کے ہیں اور 9 اقوال مہینوں کے اعتبار سے سیرت نگار اور علماء کرام کے ہیں۔ اتنا شدید اختلاف جو تقریباً 20 اقوال آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا، تو کوئی ایک تاریخ اس کے اندر متعین نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بعض لوگوں کا کہ 27 رجب المرجب کو، جو کہ آج مغرب کے بعد سے اس سال کے اندر شروع ہونے والی ہے، 27 رجب المرجب کو ہی معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو ہم مسلم مانتے ہیں، لیکن ایک ہی تاریخ کے اندر اس کو مسلم مان لیا جائے یہ ہمارے نزدیک ناقابل قبول ہے، کیونکہ لکھنے والوں نے جو لکھا تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھا، زاد المعانی کے حوالے سے لکھا، دلائل النبوہ کے حوالے سے لکھا، یہ وہ عربی کتابیں ہیں جن کے اندر تفاسیر ہیں اور احادیث کے ہیں، جن کے اندر سے انہوں نے قول کو نقل لکھ کر ہمارے لیے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سہولت کر دی۔ اب اتنا شدید اختلاف اس واقعے کے بارے میں گئے تو کوئی تاریخ اس کے لیے متعین نہیں کی جا سکتی۔ ایک سوال دل کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ واقعہ معراج کے لیے تاریخ متعین کیوں نہیں ہوئی؟ جیسے شب برات کے لیے ہے، شب قدر کے لیے ہے، تو شب معراج کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہوئی؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ شب معراج کے واقعے کو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کو جانے کو عربی میں کہتے ہیں اسرا کہتے ہیں رات میں چلنا۔ یہ واقعہ صحابہ کے دنیا سے رخصت ہونے تک تقریباً 100 سال تک پیش آیا، لیکن کسی صحابی نے اس کو نہیں منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ ہی بزرگان دین نے اس کی ترغیب دی کہ آپ واقع معراج کو رات کے اعتبار سے جاگ کر، نوافل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، صبح میں روزہ رکھ کر اس کو جو ہے پوری طریقے سے زندہ رکھے۔ اس کا کسی کا قول معتبر روایتوں سے نہیں ملتا ہے۔
تو پھر اس کی تاریخ کیوں متعین نہیں کی گئی؟ تو علماء نے لکھا کہ اس واقعے معراج سے کوئی شرعی حکم کو لاگو کرنا اس میں لازم نہیں آتا، البتہ نماز کا تحفہ مل گیا کہ پھر نماز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ کس طریقے سے ادا کریں، کب ادا کریں، کیسے ادا کریں، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، پاکی وغیرہ کے تمام چیزیں اس کو اللہ کے نبی نے بتلا کر پھر اس کے بعد نماز فرض کی گئی ہے، اس لیے اس کی تاریخ کو متعین نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 15 پارے سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت مبارکہ میں آیا اور پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ فرما رکھے گئے کہ آپ بادشاہت والے نبی بننا چاہتے ہیں یا عبدیت والے یعنی بندہ بن کر نبوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے آپ کو تواضع اختیار کرنے کا اشارہ دیا، یعنی آپ بادشاہت والی نبوت نہ لیں بلکہ آپ عبدیت والی، یعنی ایک بندہ ایک غلام جس طریقے سے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلتا گئے وہ نبوت اختیار کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ تفاسیر میں لکھا گئے بعبدہ کہہ کر یہاں پر بتلا دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے تک آپ کی یہ صرف روح نہیں گئی ہے بلکہ آپ کی روح اور آپ کا جسم مبارک دونوں بھی ایک ساتھ چلے گئے، کیونکہ عبد کہتے ہیں اس بندے کو جس کے اندر جان بھی موجود ہو اور اس کے اندر جسم بھی موجود ہو۔ فرقہ باطلہ کا ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں گئے، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ جب فرشتے اللہ کے حکم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تو آپ شیب ابی طالب میں آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی فاختہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر آرام کر رکھے تھے۔ آپ کو وہاں سے مسجد حرام لایا گیا جس کے درمیان میں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر ایمان اور حکمت کے نور کو بھر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد حرام تک مجھے لانے کے اعتبار سے میں گنودگی میں یعنی آدھا جاگنے اور آدھا سونے میں تھا، مجھے وہاں لایا گیا۔ اس کے بعد ایک سواری جس کا نام براق تھا وہ لایا گیا اور اس پر مجھے بٹھا کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ براق کیا ہے؟ یہ گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے ذرا چھوٹا ایک جانور تھا جو لایا گیا تھا، اور اس کی رفتار اور اس کی تیزی اتنی تھی کہ اس کی نظر جہاں پر آخر پڑ جاتی یعنی اس کا دیکھنا جہاں تک ہو جاتا، اس کے قدموں کی رفتار ایک قدم یہاں ہے تو نظر کے آخری پر دوسرا قدم ہوتا، یعنی اتنی تیز رفتار والی سواری لائی گئی۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا راتوں رات۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اقصی ان 3 بڑی مساجد میں سے ہے جس کے طرف رحال یعنی توشہ وغیرہ باندھ کر جانے کی اجازت ہے۔ ایک مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد مدینہ المنورہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسرا مسجد اقصی ہے۔ اقصی کو اقصی اس لیے کہا جاتا
کہ یہ یہاں سے اہل حجاز سے لے کر اقصی کی مسجد بہت دور تھی، اونٹوں سے سواری کر کے اگر جاتے تو 40 دن درکار ہوتے، اس لیے اس کو اقصی یعنی بہت دور کی چیز کہا جاتا۔ دوسرا، مسجد اقصی کو اس لیے اقصی کہا جاتا کہ یہ شرک بدعت سے گندگی سے پاک و صاف مسجد ہے، اس لیے اس کو اقصی کہا گیا۔ جو کہ آج کل بہت سارے حالات، تنازع اور مصیبتوں کے ڈھیرے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اہل فلسطین اس کو چھڑانے میں لگے ہوئے گئے، اہل باطل و یہود اور نصارہ اس کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رکھے گئے، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی مالک ابن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت، بخاری شریف کے معاف کرنا روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا اور مسجد اقصی کے اندر جب مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے، آپ کو لے جایا گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا اور تمام انبیاء کی مجھے امامت کرنے کے لیے کہا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد 2 چیزیں میرے لیے پیش کی گئی بطور پینے کے لیے، ایک شراب کا پیالہ پیش کیا گیا اور ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ تو میں نے دودھ کو اختیار کر لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی جی، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ اس لیے کہ دودھ کی تعبیر ہوتی ہے کہ آدمی جب اس کو لیتا ہے تو راہ راست پر آنا اور ہدایت پا لینا، اچھی چیزوں کو پا لینا، اور شراب کی تعبیر ہوتی ہے کہ آدمی گناہوں کے اندر چلا جائے، اللہ کے حکموں کو توڑنے پر لگ جائے اور گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ لہذا اسرا کہتے ہیں رات و رات کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں عربی کے اندر سیڑھی کو، جس کو ہم پیریاں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، معراج لایا گیا، جس کے اوپر میں سوار ہو کر بیت المقدس سے پھر میں آسمانی دنیا کی طرف چلنے لگ گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے بیت المقدس پہنچنے کے بعد، مسجد اقصی پہنچنے کے بعد اپنے سواری براق کو بھی وہیں پر باندھ دیا جہاں پر پہلے انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ثم عرج بہ، مجھے لے کر چڑھا گیا۔ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب چڑھنے لگا، آسمان کا پہلا دروازہ کھلا، اس میں پوچھا گیا کہ یہ نبی خود سے آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ اے آسمانوں کو کھولنے والے فرشتوں، ان کو اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر میری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ دوسرے آسمان پر جب میں چڑھا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ تیسرے آسمان کو کھولا گیا دروازہ تو میری ملاقات ایک روایت میں حضرت عیسیٰ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور ساتویں آسمان پر بیت المعمور پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ بیت معمور فرشتوں کا وہ قبلہ ہے
جو قبلہ ہمارا مکۃ المکرمہ کے اندر جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جس کی طرف ہم رخ کر کے پورے دنیا کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے سیدھ میں یعنی ڈائریکٹ سیدھا اوپر کے حصے میں بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ فرشتہ اس کا طواف کر لے بیت المعمور کا، پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ اتنی بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی آسمانوں پر پیدا کر کے رکھی ہے۔ چنانچہ ہر نبی نے اس آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کا جتنے لوگ گئے، سب نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کا استقبال کیا، کہا مرحباً بنبیک، کہ ہمارے نبی کے لیے خوش آمدید ہے، ویلکم ہے۔ چنانچہ مولانا عاشق الہی کی ایک کتاب ہے معراج کی باتیں، انہوں نے اس کے اندر چند واقعات کو قلم دراز کیا ہے، لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب آسمانی دنیا کی طرف لے کر چڑھنے لگے تو چند قوموں پر آپ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو دیکھا جو لوہے کی کینچی سے اپنے ہونٹوں کو قطر رکھے ہیں، لوہے کی کینچی سے اپنے ہونٹوں کو قطر رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کے امت کے وہ خطبہ ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ بیان کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے، لوگوں پر دین پر آنے کی باتیں کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش تو کرتے تھے لیکن تنہائی میں گناہوں کے گڑھوں کے اندر چلے جاتے تھے۔ کہا کہ یہ آج ان کو یہ عذاب ہے کہ یہ آگ کی کینچیوں سے اپنے ہونٹوں کو قطر رکھے ہیں۔ پھر آگے چلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا جس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اپنے چہروں سے لے کر سینے تک اس کو کھرچ رکھے گئے۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو سڑا ہوا مرا ہوا گوشت کھانے والے گئے، یعنی اپنے بھائی کی غیبت کرنے والے گئے، اپنی بہن کی غیبت کرنے والے گئے۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے چہرے اور سینے کو تانبے کے ناخن سے نوچ رکھے گئے۔ اور آگے چلے تو دیکھا ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پتھر لڑک کر جاتا ہے، فرشتہ اٹھا کر لاتا ہے، پھر صحیح سالم ہوتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کو کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا آپ کے امت کا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز کے اندر سستی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ پھر آگے چلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کا پیٹ ایک محل کی طرح، ایک بڑے گھر کی طرح ہے، بہت بڑا ہے، جس کے اندر بڑے بڑے سانپ اور بچھو گئے جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون شخص گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا یہ آپ کے امت کا یہ وہ شخص ہے جو سود کھانے والا ہے، بڈی کھانے والا ہے، بیاس کھانے والا ہے، سودی کاروبار کرنے والا ہے، انٹرسٹ میں پیسہ لینے والا ہے، دینے والا ہے۔ اللہ نے اسے یہ سزا دی ہے کہ اس کا پیٹ بڑا کر دیا، اس میں سانپ اور بچھو کو تیار کر دیے۔ آج بھی ذرا ہم غور کریں، کہیں ہمارے معاملات میں سودی تو معاملات نہیں آ رکھے گئے، لین دین کے اعتبار سے، لکھنے کرنے کے اعتبار سے الگ الگ طریقے سے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سودی معاملات سے بچنے کی ہم پوری کوشش کریں، کیونکہ قرآن کا کھلا حکم ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور بڈی کو بیس کو حرام قرار دیا۔ یہ نص قطعی قرآن کا یقینی حکم ہے۔ پھر آگے چلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا
کہ چند عورتیں ہیں، چند مرد ہیں، ایک دیچکی میں اچھا گوشت بن رہا ہے، اس کو کھانے کے بجائے اس کو چھوڑ دیا، ایک دیچکی کے اندر سڑا ہوا گلا ہوا بیکار گوشت ہے، اس کو وہ کھانے کی کوشش کر رکھے گئے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ مرد حضرات وہ ہیں جو اپنے پاس حلال بیوی رکھتے ہیں، پاک بیوی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ زانیہ عورت کے پاس جاتے گئے، اس سے زنا کرتے گئے، اس سے بدکاری کرتے گئے، اس کے پاس رات گزار دیتے گئے۔ کہا کہ اچھا گوشت کھانے کے بجائے سڑا ہوا گوشت کھا رکھے گئے، اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے واقعات کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے ہم پر احسان کیا کہ لوگوں ان گناہوں سے بچو، لوگوں ان گناہوں سے بچو۔ اگر یہ گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی میری اور آپ کی رہبری نہ کرتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسکول کا بچہ، اسٹوڈنٹ، اگر اس کو سوالی پرچے کے سوال معلوم ہو جائے، کوشچنز معلوم ہو جائے، پوری کتاب کو چھوڑ دے گا، لیکن جو کل پرچے میں آنے والے کوشچنز اور سوالات ہیں بس اسی کی تیاری کرے گا۔ میرے اور آپ کے آقا نے سب کوشچنز ہم کو بتا دیے، چاہے قبر کے ہو یا آخرت کے ہو یا جنت کے ہو جہنم کے ہو، سب بتا دیے، تب بھی ہم تیاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی اور چلنے لگے، دیکھا کہ ایک شخص لکڑیوں کا گٹڑا اٹھایا ہوا ہے، لیکن لکڑیوں کا بوجھ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اور اس میں لکڑیاں آ جائے تاکہ اور بوجھ کو میں اٹھانے والا بنوں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے امت کا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی امانتیں اپنے پاس تو رکھتا ہے لیکن ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا، لیکن چاہتا ہے کہ امانتیں اور میرے پاس جمع ہو جائے، لوگوں کا بوجھ تو اس کے پاس ہے لیکن اس کو ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن اب میں ادھر جانا نہیں چاہتا، خلاصہ کلام بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر موقع ملا تو آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر کیسے پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا باتیں کی، نماز کا تحفہ کس طریقے سے ملا، اور ان انعامات کے ساتھ اور کیا کیا اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھے اور آپ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے انعامات ملے، پھر آپ کے جا کر آنے کے بعد کفار مکہ نے آپ کو کس طریقے سے جھٹلایا، آپ کی تکذیب کس نے کی، آپ کی تصدیق کس نے کی، اس کے اوپر ہے انشاءاللہ موقع ملا تو بتا دیں گے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ کہ شب معراج کی تاریخ میں اچھا خاصا اختلاف ہونے کی وجہ سے اس کو 27 رجب المرجب پر ہی منایا جائے ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس رات میں بعض جگہ بعض پامفلیٹ آتے ہیں، بعض جگہ میسج آتا ہے کہ اتنی نمازیں، اتنی رکعتیں، اتنے سوروں کے ساتھ پڑھی جائیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کل صبح کا روزہ رکھنا لوگ اس کو تصور کرتے گئے کہ یہ ہزاری روزہ گئے، یعنی شب معراج کی رات کو جاگنے کے بعد 27 رجب المرجب کا روزہ رکھنا 1000 روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ من گھڑت روایتیں ہیں یا شدید ضعیف ہے جس پر عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس کو رکھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 27 رجب المرجب کو کوئی اگر روزہ رکھتا تو اس کو منع کر دیتے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کو روزہ رکھنے، اس روزے کو رکھنے سے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا چاہتا ہے یا منت کے روزے رکھنا چاہتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی عقیدہ نہیں ہے، بس کل کے دن ایسے ہی روزہ رکھنا ہے تو نفل روزہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے، اس کو منع نہیں ہے۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آج کی رات جاگے تو کیا گناہ ہے، اس میں عبادت کرے تو کیا گناہ ہے، کل کے دن روزہ رکھے تو کیا گناہ ہے،
کہیں ہم نے شراب تو نہیں پی لی, کہیں ہم نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, کہیں ہم نے قتل و غارت تو نہیں کر دی, آخرکار ہم نے اچھا کام تو ہی کیا ہے. سب سے پہلی بات سن لے, شریعت نام ہے اتباع کا, مان کر چلنے کا. اگر میں یہ کہوں کہ فجر میں مجھے اٹھنے نہیں ہوتا, ظہر میں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لوں تو چلے گا؟ میں یہ کہوں کہ رمضان کے روزے گرمی میں مجھے نہیں رکھنے ہوتے, میں سردی میں رکھ لوں گا تو چلے گا؟ میں یہ کہوں کہ رمضان میں مجھے تراویح پڑھنی نہیں ہوتی, دوسرے وقت میں اپنے گھر پر آرام سے رمضان کے مہینوں کو چھوڑ کر پڑھوں گا تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. فجر کو فجر کے وقت میں پڑھنا پڑے گا, ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا پڑے گا, رمضان المبارک کے روزوں کو رمضان کے مہینے میں رکھنا پڑے گا, رات میں تراویح پڑھنی پڑے گی, حج کے موسم میں, حج کے سیزن میں حج کے ارکان اسی وقت مخصوص جگہ میں مخصوص اوقات کے اندر ادا کرنے پڑیں گے. اسی کا نام اتباع ہے, اسی کو مان لے کر چلنا ہے. لہذا شریعت نے جو ہم کو کرنے کے کام کہے گے ہم اس کو کریں گے, اور جس سے رکنے کے لیے کہا ہم اس سے رکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.